امام شافعی نے حدیث کو اخبار عامہ اور اخبار خاصہ کے عنوان سے تقسیم کیا۔ گولڈ زیئر ہیں کہ جنہوں نے سارے لٹریچر کا مطالعہ، حدیث کے لٹریچر کا مطالعہ تاریخ کے ضمن میں کیا، اور اس سے یہ ہوا کہ تاریخ میں جو خرابیاں در آتی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ حدیث میں وہ ساری خرابیاں در آئی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الفاظ سے نہیں سمجھایا، یا یہ کہ صرف لفظی ہدایات نہیں دی، بلکہ آپ نے ایک کلچر دیا یا ایگزسٹنگ کلچر کو تبدیل کیا۔ جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، کیا انہوں نے تاریخ کی کتاب کے طور پر لکھی ہیں یا انہوں نے کسی اور حوالے سے لکھی؟ تاریخ ایک دور میں ہوا ہے اور اس کی پوری تاریخ ہے۔ ہم وہ تاریخ لکھتے ہیں، تاریخ جمع و تدوین قرآن، اسے لکھتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو کیا تاریخ کہیں گے کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک کام 2 3 4 طریقوں سے کیا ہے اور اس میں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس طریقے پر عمل کریں گے، تو ٹھیک ہے کہ ہم ایک سنت پر عمل کریں گے، لیکن ہم نے دوسری سنت چھوڑ بھی تو دی ہے نا، کہ روایات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ روایات جن سے شریعت معلوم ہوتی ہے، دوسری وہ روایات جن کا تعلق عمومی زندگی سے ہے، وہ شرعی مسائل نہیں بتاتی، اس لیے کہ مدینے کا کلچر سنت کے مطابق بن گیا تھا۔ جو امام مالک کہتے ہیں کہ عمل اہل مدینہ حجت ہے، وہ ویسے نہیں کہتے، حضور نے سارا کلچر ڈیولپ کر دیا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری، مسلم، ترمذی انہوں نے احادیث جمع کی ہیں، اگر یہ نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ درایت ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر درایت یعنی عقل کے اعتبار سے آپ سوچیں کہ کیا یہ حدیث درست ہو سکتی ہے یا نہیں۔ سلمان رشدی اور فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، ان لوگوں نے میٹیریل ہماری کتابوں سے لیا ہے اور ریفرنسز دیے۔ مثلا بخاری کی کئی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن تحریری اور اس میں قرات کی شکل میں سارا قرآن دونوں طرح مکمل دے کر گئے تھے، اور اس کے کئی نسخے موجود تھے۔ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ فرمایا کہ فتنہ یہاں ہے اور یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ مسجد نبوی سمیت عرب کی مساجد میں حضرت علی کو جمعے کے خطبے پر گالیاں دی جاتی تھی۔ موطا امام مالک آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کی جتنی روایات ہیں وہ ساری یہ ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ اب مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ بخاری نے 16 سال میں لکھی، ہر حدیث لکھنے سے پہلے وہ غسل کرتے تھے اور 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور استخارہ کرتے تھے اور پھر حدیث لکھتے تھے۔ 7000 سے زائد احادیث ہیں، انہوں نے کتنی دفعہ غسل کیا، کتنے نوافل پڑھے، کتنا وقت اس پہ خرچ ہوا اور اس کے بعد حدیث لکھی۔ یہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس دھرتی پر کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحبزادہ محمد امانت رسول صاحب، گرامی قدر اہل علم، دانشوران ملت، اصحاب فضل و کمال، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنے بڑے اور اہل علم لوگوں کی مجلس میں پا رہا ہوں، اور مجھے اپنی بات کہنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ شروع میں ہی میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ وہ میرا تخصص نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں ایک سے ایک بڑے حدیث کے اہل علم موجود ہیں، اور پھر یہ کہ اس طرح کی مجلس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ایسی حتمی رائے دے سکتا ہے کہ وہ مطالبہ کرے کہ میری رائے کو قبول یا تسلیم کیا جائے۔ اس میں صرف ہم اپنی معلومات شیئر کرتے ہیں، اور یقیناً
جو نوجوان اہل علم ہیں ان کی معلومات مجھ سے بہت زیادہ ہیں اور لیٹسٹ ہیں، اس لیے مجھے اس بہانے سے ان سے استفادہ کا موقع بھی ملتا ہے۔ صاحبزادہ صاحب نے حدیث اور سنت کے فرق پر بات کی، اور اس پر ہم نے پہلے بات کی تھی۔ وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ابتدائے اسلام سے بات ہو رہی ہے۔ خود صحابہ کرام میں اس بات پر گفتگو ہوتی تھی کہ یہ فلاں کام سنت ہے اور ہم فلاں حدیث کی بنا پر اس سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس طرح کی ہمیں کئی چیزیں ملتی ہیں، وہ سنت اور حدیث میں فرق کرتے تھے۔ اگرچہ یہ بعد میں جا کر یہ کنفیوژن اس وقت پیدا ہوا کہ جب امام شافعی نے حدیث کو اس طرح تقسیم کیا، اگرچہ وہ بھی کوئی بہت بڑی ایک الگ سے راہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے حدیث کو اخبار عامہ اور اخبار خاصہ کے عنوان سے تقسیم کیا، اور یہ بتایا کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جو اخبار خاصہ ہیں، کہ کسی فرد کے بارے میں کسی خاص موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا اور وہ جنرل ہدایات نہیں تھی، اور کچھ اخبار عامہ ہیں کہ جو ہر موقع پر جن سے استدلال اور استشہاد کیا جاتا ہے۔ آگے جب ہم چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مستشرقین حدیث اور سیرت کا مطالعہ تاریخ کے ضمن میں کرتے ہیں۔ یہ سوال کہ حدیث اور تاریخ کا باہمی کیا تعلق ہے، در حقیقت یہ سوال ماضی میں اور طرح ڈسکس ہوتا رہا، لیکن اب جب اس کو ہم حدیث اور تاریخ کے باہمی تعلق کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ سوال مستشرقین کے ہاں سے آیا، اور اس میں سب سے زیادہ ہمیں اور بھی بے شمار لوگ، لیکن اس کو جو اپنے کمال پر پہنچایا وہ گولڈزیئر ہیں، کہ جنہوں نے سارے لٹریچر کا مطالعہ، حدیث کے لٹریچر کا مطالعہ تاریخ کے ضمن میں کیا، اور اس سے یہ ہوا کہ تاریخ میں جو خرابیاں در آتی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ حدیث میں وہ ساری خرابیاں در آئی ہوں گی۔ نہ معلوم میرا یہ تجزیہ درست ہے یا غلط، لیکن میں نے گولڈزیئر کے حوالے سے جو میں نے پڑھا، گولڈزیئر کا اصل مطالعہ ظاہریہ پر ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو زیادہ پتا ہوگا۔ ظاہریہ پر ہے گولڈزیئر کا اصل جو ان کی اسٹڈی ہے اور جو ان کی ریسرچ ہے وہ ظاہریہ پر ہے، ابن حزم پر۔ اور ظاہریہ کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ قیاس اور اجتہاد نہیں کرتے، ان کو زندہ مسائل کے لیے نص چاہیے ہوتی ہے، نص یا قرآن سے ملے گی یا حدیث سے ملے گی، اس لیے وہ ہر طرح کی احادیث کو قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ حل کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن حزم شوافع کے مقلد یا ان کے شاگرد ہونے کے باوجود شوافع نے ابن حزم کو اپنایا نہیں یا ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کے طرز استدلال کو، اس لیے کہ ان کے ہاں روایات سے استدلال کرنے میں وہ احتیاط نہیں تھی جو شوافع کے ہاں مطلوب تھی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سنت پر رہیں، یہ تعبیر اختیار کریں کہ سنت حجت ہے، اور اس کے بارے میں گولڈزیئر نے یہ کہا ہے کہ یہ تو روایات نہیں تھیں بلکہ یہ کلچر تھا، کہ جن کو حدیث کی شکل میں لکھ دیا گیا، در حقیقت یہ دوسری تیسری صدی کا کلچر تھا۔ بات یہ ہے کہ وہ محدثین یا فقہا یا مجتہدین جنہوں نے اس پر بنیادی کام کیا ہے، انہوں نے بھی تو اسی چیز کو اختیار کیا ہے کہ یہ کلچر ہے۔ اب یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ امام مالک کس سے استدلال کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عمل اہل مدینہ یہ ہے، السنت عندنا، ہمارے ہاں کلچر یہ ہے، عمل اہل مدینہ یہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر گولڈزیئر ذرا سا یہ
تھوڑا سا غور کرتے تو انہیں پتہ چلتا کہ مسلمان اہل علم مجتہدین جس چیز کو دلیل مانتے ہیں اور جس سے وہ استدلال کرتے ہیں اور آپ ان کو اس کو کلچر کہتے ہو، اسی کو تو یہ مجتہدین سنت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الفاظ سے نہیں سمجھایا، یا یہ کہ صرف لفظی ہدایات نہیں دی، بلکہ آپ نے ایک کلچر دیا یا ایگزسٹنگ کلچر کو تبدیل کیا، اور وہی کلچر آگے چلا اور اسی کلچر کے مطابق فیصلے ہوتے چلے گئے۔ اور اسی لیے امام ابو حنیفہ نے جو ایک مجلس تدوین فقہ بنائی تھی، تو اس میں بالعموم یہ ہوتا تھا کہ وہ اہل علم جو وہاں موجود ہوتے تھے، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے تھے، ان کی ساتھ یہ ڈیوٹی بھی ہوتی تھی کہ وہ گھومیں پھریں اور دیکھیں کہ وہ کلچر جو وہاں ان کے شہر میں عبداللہ بن مسعود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی سو صحابہ کے ذریعے سے جو کلچر وہاں ڈیولپ ہوا وہ کیا تھا، اور اس کی بنیاد پر آگے اجتہاد کیا جاتا تھا۔ سو اس حوالے سے یہ جو ہم حدیث اور تاریخ کی بحث کرتے ہیں، تو یہ تو ادھر سے آئی ہے کہ جی انہوں نے اس کا مطالعہ چونکہ تاریخ کے ضمن میں کیا، اور پھر اتفاق سے جو خرابیاں تاریخ میں ہوتی ہیں وہ خرابیاں اس پر چسپاں کر دیں۔ اس لیے ہمیں جب کوئی نئی چیز ملتی ہے تو ہم چونکہ ہم لوگ اگر اسے محسوس نہ کیا جائے تو ہم 5th جنریشن وار سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور میڈیا پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسی نئی چیز اور نیا نعرہ کہ جس سے ہم سمجھیں کہ ہمیں ملے گی تھوڑی سی سوشل میڈیا پر یا کوئی کہیں اور ادھر ادھر ہماری پاپولیرٹی بڑھ جائے گی، تو ہم نیا عنوان یا نئی چیزیں سامنے لاتے ہیں، اب یہ جانے بغیر کہ اس کی اصلیت کیا ہے اور یہ کس حد تک درست ہے۔ اگر ہم اس پر بات کریں کہ بخاری کی کیا حیثیت ہے، کیا یہ تاریخ ہے یا یہ کسی اور نوع کی کتاب ہے، تو ہم سب لوگ جانتے ہیں، یہاں تمام پڑھے لکھے اہل علم بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں کہ تاریخ کی 2 نوعیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ واقعہ تاریخ کے کسی دور میں ہوا ہے، دنیا کے تمام واقعات اور عالم انسانیت کے تمام واقعات تاریخ کے کسی دور میں ہوئے ہیں اور وہ تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کا تعلق تاریخ سے ہے۔ وہی تاریخ کبھی ڈیوائن بکس بتاتی ہیں، کبھی انسانی تجربات بتاتے ہیں، کبھی اس کے بارے میں کوئی اور رائے، مختلف آراء آ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ چیزیں، وہ واقعات جتنے بھی ہوتے ہیں، یعنی ٹائم اور سپیس سے جو چیز متعلق ہے وہ تاریخ ہے۔ اس حوالے سے تو آپ کسی چیز کو تاریخ سے باہر نہیں گردان سکتے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ حدیث تاریخ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ کیا جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، کیا انہوں نے تاریخ کی کتاب کے طور پر لکھی ہیں یا انہوں نے کسی اور حوالے سے لکھی؟ انہوں نے کس اعتبار سے کتاب لکھی ہے، کیا تاریخ کے اعتبار سے یا کوئی اور پہلو ان کے سامنے تھا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ تاریخ کے اعتبار سے، تو اس میں فرق، دونوں باتوں میں فرق کیا ہوگا؟ فرق ہمیں حسان عارف صاحب زیادہ بہتر طریقے سے بتائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ایک آرٹیکل بھی چھاپا ہے اسی مہینے کے تدبر میں، کس کا؟ وہ اسلام اور تاریخیت، ہاں جی، ہاں ترک رسالے کسی سے، اسکالر ہیں، اسلام اور تاریخیت۔ اس میں تاریخیت کو یوں ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ وہ احکام جن کا کوئی تاریخی پس منظر ہے، وہ قرآن میں ہیں یا سنت میں ہیں، وہ دائمی، ابدی اور قطعی نہیں ہیں، وہ اسی تاریخی پس منظر میں ان کا اطلاق ہوگا، اور اگر پس منظر تبدیل ہو جائے
تو ان کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہی بات کہی گئی ہے نا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تاریخ ہے تو اس کے پیچھے شاید ہمارا یہ خیال چھپا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پرماننٹ نہیں ہے، ہر حالت میں ہمارے لیے یہ رہنمائی نہیں ہے، اور یہ قطعی ممکن ہے یہ خیال چھپا ہوا ہو، اس لیے کہ مستشرقین کی تو بڑی اکثریت جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے لگ گئی ہے اب کے دور کے، وہ بھی اس بات وہ یہی نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ جی آپ عرب کے لیے رسول تھے، اور آپ کی ہدایات اس خاص قوم یا خاص طبقے یا خاص زمانے کے لیے تھی، گویا وہ اس کو تاریخی حیثیت دیتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی تاریخ کا وہ مطلب لیتے ہیں کہ جی تاریخ سے یہ مراد ہے کہ ہم ہر شرعی حکم کو دیکھیں گے یا حدیث کے ہر حکم کو دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ دائمی اور ابدی ہے یا یہ کہ یہ اسپیسیفک ٹائم اور پیریڈ کے لیے تھا، اور جب حالات بدل گئے یا سچویشن چینج ہو گئی تو اب یہ حکم نہیں رہا۔ پھر مجھے یہ حدیث ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہمارے ہاں عام فہم ہے اور متداول ہے، ہر کوئی جانتا ہے، اس کے لیے ہمیں نیا عنوان اختیار کرنے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے، میں اس پر بھی غور کرتا ہوں لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی۔ غامدی صاحب سے میری ایک دو ملاقاتیں ہیں اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اور ایک آدھ دفعہ ہم نے کوئی پروگرام بھی کیا تھا شاید ٹی وی پر اکٹھے، لیکن مثلا وہ قرآن حکیم کے بارے میں یہ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ سرگزشت انذار ہے۔ یہ بات صحیح ہے یا غلط یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجھے بخدا آج تک نہیں سمجھ آئی یہ بات کہ ہم اس کو کتاب ہدایت کیوں نہیں کہتے جو اللہ نے کہا ہے، ہمیں اللہ کی تعبیر سے اطمینان کیوں نہیں ہے۔ یہ بات مجھے ہرگز نہیں سمجھ آتی کہ میں بالکل صدق دل سے کہتا ہوں کہ میں یہ کبھی نہیں سمجھ سکا۔ جب بھی یہ لفظ میرے سامنے آتا ہے تو معاً میرے ذہن میں وہ الفاظ آتے ہیں جو عرب قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ ان ہی الا اساطیر الاولین، کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اگرچہ ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ سچی جھوٹی کہانیاں ہیں، یہاں وہ مراد نہیں ہے یقیناً، لیکن یہ کہ بات تو ہم نے وہی کہی ہے کہ یہ کہانیاں ہیں، سرگزشت ہے، اور اگر سرگزشت ہے تو پھر یہ کتاب ہدایت ہے یا نہیں ہے، یہ تو تاریخ ہے۔ اگر یہ تاریخ ہے تو تاریخیت کے بارے میں ایک جو رویہ ہے، کیا وہ اس پر بھی اس کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ساری باتیں غور کرنے کی ہیں، اور یہ کہ جو اصطلاحات اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہیں ان میں کون سا مفہوم واضح نہیں ہوتا جسے ہم لوگوں کو ذہن نشین کروانا چاہتے ہیں۔ قرآن کی میں بات کر رہا تھا، تو اب دیکھیں مثال کے طور پر قرآن کا نزول تاریخ ایک دور میں ہوا ہے اور اس کی پوری تاریخ ہے۔ ہم وہ تاریخ لکھتے ہیں، تاریخ جمع و تدوین قرآن اسے لکھتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو کیا تاریخ کہیں گے کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے؟ کم از کم میرے سینے میں جو کتاب ہے میں اس کو تاریخ نہیں کہہ سکتا۔ میں اپنی اتنی توہین ہرگز گوارا نہیں کرتا کہ میں نے ایک تاریخ کو یاد کرنے کے لیے اتنی محنت کی۔ وہ اللہ کی مقدس کتاب ہے اور آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس میں تاریخ اس نے بیان کی ہے، ہم تاریخ کو اس پر پرکھتے ہیں، ہم اسے تاریخ کا نام دے کر اسے اور ابن خلدون کو برابر نہیں کر دیتے۔ اس حوالے سے کہ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ بھی کہ تاریخ کے ساتھ ایک اور طرح کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ تاریخ تو سچ جھوٹ کا آمیزہ ہے، ایک ملغوبہ ہے، لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں، ان میں سے کچھ باتیں سچ بھی ہیں کچھ جھوٹ بھی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن سرگزشت ہے، بخاری تاریخ کی کتاب ہے، تو ہم کس معنی میں اس کو تاریخ کی کتاب قرار دیں گے؟
کیا یہ کہ اس میں کچھ باتیں درست ہیں اور کچھ غلط ہیں؟ کیا قرآن کا کوئی بیان غلط ہے اور کوئی صحیح بھی ہوگا کہ ہم اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے؟ یا یہ کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر مطمئن ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی تعبیر ہے وہ تعبیر یقیناً ایسی ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ تعبیر ہمیں کام دے گی، اور اگر ہم اس سے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ کسی اور مشکل میں پڑ جائیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ کیا بخاری کو ہم تاریخ کی کتاب قرار دیں یا نہیں دیں؟ میرے خیال میں یہ فیصلہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آئیے ہم امام بخاری سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ جی انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ کس موضوع پر ہے؟ ٹھیک ہی نہیں ہے یہ بات؟ اگر ہم انہی سے پوچھ لیں کہ یہ کتاب انہوں نے کس موضوع پر لکھی ہے اور وہ کیا چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، تو شاید ہمارا کام آسان ہو جائے۔ امام بخاری نے یہ کتاب لکھی کیوں، اور اس کی تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر بتاؤں۔ امام بخاری جس دور میں تھے، آدمی اپنے حالات سے کوئی بھی ہو متاثر ہوتا ہے، کوئی بھی ہو اپنے حالات سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن حکیم نے جس طرح شرک کی تردید کی ہے، اہل کتاب کے بارے میں شاید اس طرح کی سخت الفاظ آپ کو کم ملیں گے کہیں، چونکہ جو پہلے مخاطب تھے، اولی مخاطب جو تھے، قرآن نے پہلے تو 12-13 سال تو اولی مخاطب کو ہی ترجیح دی، بعد میں جب دوسرے لوگ آئے تو ان کے کا بھی تذکرہ ہوتا رہا۔ اس لیے جب قرآن بھی اولی مخاطب کو ترجیح دیتا ہے، جب ہر آدمی جو کچھ کام کرنے لگتا ہے وہ اپنے حالات کو دیکھتا ہے، تو یقیناً امام بخاری نے بھی کتاب لکھتے ہوئے اپنے حالات سے وہ متاثر ہوئے ہوں گے۔ ان کے حالات میں یہ تھا کہ ایک آویزش چل رہی تھی اصحاب الرائے اور اہل حدیث میں، علماء حدیث میں ایک طویل آویزش تھی، اور اصحاب الرائے کو بعد میں تو ان سے نفرت کا اظہار کیا جانے لگا، لیکن شروع میں ایسا نہیں تھا۔ وہ اہل علم جو کہ احادیث سے اور آیات سے استدلال کر کے نئے پیش آمدہ مسائل کا حل دیتے تھے، ان کو اصحاب الرائے یا اہل الرائے کہتے تھے، اور جو صرف روایت بیان کر دیتے تھے وہ اصحاب حدیث تھے۔ اس کا فرق بہت سی کتابوں میں ہمیں ایک خوبصورت واقعے سے سمجھایا جاتا ہے کہ ایک خاتون کوفے کی مسجد میں آئی اور آ کر اس نے پوچھا کہ اگر ایک عورت پیریڈز میں ہو تو کیا وہ میت کو غسل دے سکتی ہے؟ بہت سے محدثین بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے وہ بابا جو بیٹھا ہوا ہے اس کونے پر جا کر اس سے پوچھو، جب وہ مسئلہ بتائے تو اس سے دلیل بھی پوچھو، اور جو وہ دلیل بتائے وہ ہمیں آ کر بتاؤ۔ وہ کونے میں کون تھا؟ مختلف لوگ، کوئی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ تھے، کوئی کہتے ہیں سفیان ثوری تھے، کوئی کسی اور کا نام لیتے ہیں، جو بھی تھا، لیکن وہ فقیہ تھے۔ ان سے جا کر اس عورت نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں دے سکتی ہے۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں پیریڈز میں ہوتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھلا دیتی تھی۔ یہ حدیث انہوں نے بیان کر دی۔ وہ خاتون واپس آئی اور آ کر بتایا کہ جی انہوں نے یہ بتایا ہے اور یہ دلیل دی ہے۔ اب یہ سارے محدثین نے پر جھاڑ کر شروع ہو گئے، ایک کہتا ہے مجھے 20 واسطوں سے یہ حدیث ملی ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے 40 واسطوں سے یہ حدیث ملی ہے، میرے پاس اتنی سندوں سے حدیث ہے اور اتنی سندوں سے حدیث ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اب تک تم کہاں تھے؟ اہل الرائے اور اہل حدیث میں یہ فرق تھا کہ اہل حدیث کی تمام تر توجہ احادیث کو یاد کرنے اور ان کی حفاظت کی طرف تھی، اور اہل الرائے اس سے استدلال اور استشہاد کرتے تھے اور اس علم کو آگے چلاتے تھے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امام مالک کے ایک بہت بڑے استاد ربیعہ، ان کا نام ہی یہی مشہور ہو گیا، ربیعہ الرائے، یعنی مجتہد۔ اور امام ابو حنیفہ اور ان کے سارے مکتب فکر کو اہل الرائے کہا جاتا تھا۔ اہل الرائے اور محدثین میں ایک ٹسل چلنی شروع ہو گئی
کہ جی میں جو مسئلہ بیان کرتا ہوں، جیسے ہمارے ہاں بھی کہ جی حنفی جو نماز پڑھتے ہیں وہ درست نہیں ہوتی، اور حنفی بھی کہتے ہوں گے کہ جی اہل حدیث جو پڑھتے ہیں کہتے ہیں یعنی اسی لیے تو مسجدیں الگ بنانے، اچھا اسی لیے مسجدیں اسی لیے الگ الگ ہیں. تو یہ کہ ان کی نماز نہیں ہوتی اور ان کی نماز نہیں ہوتی، تو اس زمانے میں بھی کئی ایک اختلافات تھے، اور ایک دوسرے کے جی وہ ٹھیک نہیں کر رہا اور وہ ٹھیک نہیں کر رہا. اور مصر میں تو ایک ہی مسجد میں مختلف ائمہ ہوتے تھے، اور وہ اپنے شاگردوں کے ذریعے سے باقاعدہ ایک دوسرے سے مناظرے کرتے تھے. تو یہ اہل الرائے اور اہل حدیث میں جو اختلاف تھا، یہ امام بخاری کے دور میں یہ اختلاف چل رہا تھا. امام بخاری نے جب یہ کتاب مرتب کی تو اس زمانے میں یہ علاقہ جو تھا جس میں امام بخاری تھے، خراسان، بخارا، سمرقند وغیرہ، یہ جتنا علاقہ تھا، یہاں حنفیہ کا مکمل تسلط اور اختیار تھا. اور یہ تسلط اس طرح کا تھا کہ یہ کسی کو چوں نہیں کرنے دیتے تھے. انہوں نے بھی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور چونکہ سارے قاضی سارے اور تمام عدالتیں اور سب کچھ حنفیوں کے پاس تھا، اس لیے امام بخاری نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس جو لٹریچر ہے امام محمد کا تیار کردہ، اس میں احادیث تو کم ہیں اور فقہی مسائل زیادہ ہیں. انہوں نے غالباً یہ سوچا کہ میں ایک ایسی کتاب مدون کروں جو کہ دین کا مکمل نقشہ حدیث کی روشنی میں پیش کرے، پورا دین حدیث کی روشنی میں، کیونکہ فقہ کی کتابیں اور طرح لکھی اور پڑھائی جاتی ہیں. انہوں نے غالباً یہ سوچا کہ میں حدیث کی روشنی میں سارا دین مدون کر دوں. بلا شبہ وہ بہت بڑے محدث تھے اور انہوں نے بہت احتیاط سے یہ کام لیا، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے یہ شروع اس لیے کیا کہ میرے استاد سفیان بن عیینہ نے ایک دفعہ درس میں کہا کہ لاکھوں حدیثیں ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، اس میں کوئی علم غلم چیزیں شامل ہو گئی ہیں، کوئی صحیح اور مستند احادیث ہیں، کوئی ایسی کتاب ہو جس میں صرف صحیح احادیث ہوں. میرے دل میں آیا کہ ایسی کتاب میں ہی کیوں نہ مرتب کر دوں. یہ جو اس طرح کی خواہش ہوتی ہے، بسا اوقات یہ بہت خوبصورت نتائج پیدا کرتی ہے. شاید مولانا مودودی نے الجہاد فی الاسلام کے شروع میں بھی لکھا ہے کہ محمد علی جوہر کی تقریر سن کر میں نے سوچا کہ میں ہی کیوں نہیں یہ کام کر دوں. تو یہ کہتے ہیں میں نے سوچا میں ہی کیوں نہیں یہ کام کر دوں، اور میں نے یہ شروع کر دیا اور بہت عمر صرف کی اور وہ کام کر دیا. کتاب بہت مشہور ہوئی، خود امام بھی بہت بڑی شخصیت تھی. جب یہ خراسان میں گئے تو وہاں ایک بہت بڑے عالم تھے محمد بن یحییٰ زحلی، ان کی بہت بڑی مجلس تھی. انہوں نے بہت آؤ بھگت کی ان کی، اور پھر یہ کہ جی نیا باہر سے نیا مہمان آیا ہے اور نیا محدث ہے، ہم اس کے لیکچر سنیں گے اور اس سے حدیثیں پڑھیں گے. انہوں نے رواداری میں یا کسی بھی وجہ سے امام بخاری کو آگے کر دیا. اب امام بخاری بہت اہلیت اور صلاحیت کے تھے، اور ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ بہت مستند تھا، اس لیے جب انہوں نے پڑھایا تو ان کی مجلس میں بہت لوگ آنے لگ گئے. اور یہ کہ ہم ٹیچر اگر حسد کریں تو بہت بری طرح حسد کر دیں. محمد بن یحییٰ زحلی نے سوچا کہ یہ میری مجلس تو پیچھے رہ گئی اور بخاری آگے بڑھ گئے، اب کیا کیا جائے. بندہ بھیجا کہ جا کر پوچھو کہ قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے. اس زمانے میں یہ مسئلہ چل رہا تھا. امام بخاری نے بتایا کہ کلام اللہ غیر مخلوق ہے، یعنی اللہ کی صفت جو کلام ہے وہ تو مخلوق نہیں ہے. وَلَفْظِي بِالْقُرْآنِ مخلوق، میں جو لفظ پڑھتا ہوں یہ تو میرا اپنا کام ہے نا، یہ تو اللہ نہیں پڑھ رہا نا، یہ تو میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے یہ تو مخلوق ہے، یہ تو میرا عمل ہے. بس یہ جملہ انہوں نے جو کہا لفظی بالقرآن مخلوق، اس کو لے کر وہ امام محمد بن یحییٰ زحلی اس کو لے کر وہ چل پڑے، اور انہوں نے ایک دن پھر اعلان کر دیا کہ بخاری جہمی ہو گیا ہے. جیسے ہمارے ہاں وہابی ہو جایا کرتے ہیں نا سکھ، اس طرح یہ مولویوں میں یہ کام ہمیشہ سے چلا رہا ہے.
بخاری جہمی ہو گیا ہے اور اس سے کوئی حدیث نہ پڑھے. امام مسلم بھی وہیں تھے، وہ انہوں نے اور وہ ان کے بھی شاگرد تھے، بخاری کے بھی سے بھی پڑھا تھا، اس لیے انہوں نے دونوں کا سے پڑھا ہوا واپس کیا اور وہاں سے اٹھ کر چلتے بنے. لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کیا کہ اتنے حالات مشکل کر دیے کہ بخاری وہاں سے اٹھے اور بخارا چلے گئے اپنے گاؤں. وہاں پہنچے تو امام محمد بن یحییٰ زہلی کا کہ خطوط وہاں لوگوں کو پہنچ چکے تھے کہ جی بخاری کو سے کوئی حدیث نہ سنے اور کوئی نہ پڑھے کہ جی وہ جہمی ہو گیا ہے. وہاں رہنا مشکل ہو گیا. پھر ہوا یہ کہ بخارا میں جو گورنر تھا وہ بھی حنفی تھا. اس نے کہا امام بخاری کو کہ جی ہمارا جو نہیں وہاں کا جو قاضی تھا وہ حنفی تھا، اور اس نے کہا کہ ہمارے جو گورنر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میرے بچوں کو آ کر پڑھائیں گھر آ کر. انہوں نے کہا کہ جی میں گھر آ کر نہیں پڑھاتا، اگر انہوں نے پڑھنا ہے تو یہاں کلاس میں آ جائیں. پھر کہا کہ جی اچھا اگر گھر آ کر نہیں پڑھاتے تو ان کے لیے وقت مختص کر دیں تاکہ وہ اس وقت اور کوئی نہ ہو. انہوں نے کہا کہ میں اس طرح اللہ کے دین کو، رسول کی حدیث کو لوگوں کے ساتھ مختص نہیں کرتا. بس پھر انہوں نے کہا کہ نکل جائیں یہاں سے. یہ حکمرانوں کی یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ سارے کارنامے بہت شروع سے ہم کرتے آئے ہیں کہ جی جو بندہ پسند نہیں ہے اس کا سر قلم کر دیا، اس کو کیا کچھ کر دیا. یہ سارے کام، یہ سارے خوبصورت کام ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں. ہم ویسے چونکہ ہمارے دور میں جمہوریت کا تذکرہ زیادہ ہے اس لیے خاکوانی سب کہتے ہیں کہ جی اظہار رائے کی آزادی کیوں نہیں ہے، ورنہ مسلمان اظہار رائے کی آزادی سے کبھی متعارف ہی نہیں ہوئے. تو جب انہوں نے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا کہ جی اپنی کتابیں اٹھائیں اور راتوں رات نکل جائیں یہاں سے. وہ کتابیں لے کر وہاں سے نکل کے سمرقند کے قریب ایک جگہ پہنچے اور پھر وہیں ان کا انتقال ہو گیا. یعنی وہ اس حد تک آخر عمر میں حنفیوں نے انہیں تنگ کیا کہ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے اٹھا لے کہ دنیا کی زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اور اللہ نے انہیں اٹھا لیا. بعد وہ حنفی بھی نہیں رہے، انہوں نال بھی دوسرے تیسرے مہینے ہیں وہ ستھری ہوئی کہ کدھر عطا پتہ نہیں رہا. لیکن ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ان سے پوچھتے ہیں، ایک تو یہ بات کہ اہل الرائے اور اہل حدیث کا جو اختلاف تھا یہ اس کتاب کے پس منظر میں تھا. دوسرا یہ کہ حنفیہ کی کتابیں جو فقہ کی موجود تھیں اور ان میں ظاہر ہے کہ جی وہ مجتہد لوگ تھے اور انہوں نے بعض احادیث کو اپنا مستدل بنایا اور بعض کو چھوڑ دیا. یعنی انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سنت ہے اور یہ حدیث ہے، اور سنت کو مستدل بنا کر انہوں نے کچھ مسائل میں یہ کہا کہ جی آپ رفع یدین اتنی دفعہ کریں گے اور امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھیں گے اور فلاں، اس طرح کے جو مسائل سب لوگوں کو پتہ ہیں کہ جی وہ کیا ہیں. ان کے بارے میں حنفیہ کا اپنا نقطہ نظر تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر درست ہونے کے باوجود سنت رسول کی جامعیت کے مطابق نہیں تھا. یہ نہیں کہ سنت کے مطابق نہیں تھا، سنت کی جامعیت اور اس کے تنوع کے مطابق نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک کام 2 3 4 طریقوں سے کیا ہے اور اس میں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس طریقے پر عمل کریں گے تو ٹھیک ہے کہ ہم ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دوسری سنت چھوڑ بھی تو دی ہے نا. تو اس لیے یہ بات کہ صرف کہ یہ اس بات کو انہوں نے محسوس کیا غالباً، اور یہ کتابیں جو لکھی گئیں صحاح ستہ جنہیں ہم کہتے ہیں یا شیعہ کی جو اصول اربع ہیں، وہ اس بنیاد پر لکھی گئیں کہ جو احادیث یا جو سنن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئی ہیں اور وہ مستدل ہیں اور وہ ثابت ہیں تو ان کو بھی جمع کر دیا جائے تاکہ دین کی جامعیت ہمارے سامنے پوری شکل میں آئے. اب رہی یہ بات کہ تاریخی کتاب لکھی ہے یا کوئی اور ان کا مقصد، تو انہوں نے اپنا مقصد خود بتا دیا. انہوں نے کتاب کا نام کیا رکھا؟ الجامع الصحیح المسند المختصر
من सुनन रसूलिल्लाह मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अय्यामिही मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अल मुस्नद अल मुख्तसर अल जामे। ये जो अल जामे का लफ्ज़ है इसका क्या मतलब है? किताब का नाम उन्होंने रखा है, पहला नाम जो है पहला जो लफ्ज़ है वो है अल जामे। अल जामे का क्या मतलब है? मुख्तलिफ अक़साम जो हैं कुतुब हदीस की, उससे हमें ये पता चलता है कि मुख्तलिफ उसलूब से किताबें लिखी गई। उनमें जो अल जामे की बात है कि अल जामे कौन सी किताब है, तो वो हदीस की वो किताब कि जिसमें सुनन भी होंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, और जिसमें तफसीर भी है, कुरानी आयात की तफसीर भी, जिसमें अहदे नबवी के वाक़यात भी हैं, जिसमें उस दौर की तारीख़ भी है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात भी हैं, और जिसमें मगाज़ी भी हैं, सियर भी है, और जिसमें अक़ायद भी हैं, अक़ायद भी हैं, इबादात भी हैं यानी सुनन हैं, और उसमें सीरत भी है, उसमें तारीख़ भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहसीयत एक बशर जो आपके उमूर थे वो भी बयान किए गए हैं। गर्ज़े के आपकी हयात तय्यबा का इहाता किया गया, लेकिन तारीख़ी एतबार से नहीं बल्कि इस एतबार से कि आप मंबा-ए हिदायत और मरकज़ हिदायत हैं और रसूल हिदायत हैं। आपसे हमें क्या क्या चीज़ें मिली, वो सारी चीज़ें उसमें आपने जमा कर दी कि जी ये है दीन। गोया दीन की एक मुकम्मल किताब उन्होंने लिख दी। अब इसे आप तारीख़ कहें, इसे आप हदीस कहें, इसे आप दीन की किताब कहें, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने बता दिया है कि मैंने ये काम किया है, कि मैंने वो जो तरीक़ा था कि सिर्फ़ फ़िक़्ह की किताब, क्योंकि वो दौर ऐसा आ गया था, इस इलाक़े की ज़ुबान फ़ारसी थी और फ़िक़्ह का इतना चर्चा था कि लोग कहते थे कि काला काला बिस्यार बूद मरा काला अबू हनीफ़ा दरकार बूद, कि हदीसें तो बहुत ज़्यादा हैं, मुझे तो अबू हनीफ़ा के कौल से गरज है। सो इस हवाले से इन मुहद्दिसीन ने उन तमाम अहादीस को जमा कर दिया जो उनके इल्म में सही रिवायात थी, ये जाने बग़ैर, ये तक़सीम किए बग़ैर कि ये तशरीई रिवायात हैं या गैर तशरीई रिवायात हैं। तशरीई रिवायात और गैर तशरीई रिवायात का फ़र्क ये है कि वो रिवायात जिनसे कोई सुन्नत मालूम होती है कि ये दीन का काम है, उसे हम तशरीई रिवायत कहते हैं, और जिससे कोई मामूल की बात मालूम होती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ आदमी को फ़लाँ ग़ज़वे में अमीर मुक़र्रर कर दिया था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस तरह की जो आपका जूता इस तरह का था। गैर तशरीई उमूर जो हैं उनके बारे में वो भी रिवायात इसमें आ गई हैं। ये सारी उन्होंने इकट्ठी कर दी, तशरीई और गैर तशरीई। अलबत्ता एक फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे यहाँ बड़ी बेएहतियाती होती है कि हम जब नए नए इल्म के उसमें आते हैं, मुनाज़रे के मैदान में, तो हम कहते हैं कि जी ये फ़लाँ काम जो आप सब लोग करते हो ये तो गलत है, इसलिए कि बुखारी की फ़लाँ रिवायत के ख़िलाफ़ है। ये कहा जाता है ना हमारे यहाँ कई 5th जनरेशन वार के वारियर कई कहते हैं कि जी बुखारी और मुस्लिम में तो रिवायत यूँ आती है और ये फ़लाँ इमाम ऐसा है और फ़लाँ इमाम ऐसा है और फ़लाँ इमाम ऐसा है। इसमें ये बात जानने की है कि रिवायात की 2 किस्में हैं। एक वो रिवायात जिनसे शरीयत मालूम होती है, दूसरी वो रिवायात जिनका ताल्लुक़ उमूमी ज़िंदगी से है, वो शरई मसाइल नहीं बताती। जिन रिवायात से शरीयत मालूम होती है उनके बारे में तहक़ीक़ उस पहले दिन से शुरू हो गई थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से कूच फरमाया। सहाबा ने सबसे पहले, जो पीछे एक सहाबा मुंतखब सहाबा का जो ग्रोह रह गया था,
انہوں نے سب سے پہلے یہی کام کیا کہ جو معاملہ درپیش ہوتا تو یہ دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں یہ بہت معمول کی بات تھی کہ اس کو ڈسکس کیا جاتا کہ یہ کام حضور نے کیسے کیا۔ احادیث بھی آتی، ایک خاتون کہتی ہے کہ مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے بعد فلاں فلاں مراعات نہیں دلائی تھی، اور سب کو پتا تھا کہ فلاں بندے نے اس کو طلاق دی تھی، اس کا کیس آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اور ایک عورت کا کیا پتا اس کو یاد رہا یا بھول گیا۔ وہ تو ویسے انہوں نے ایک عورت کی بات کی، ورنہ معمول یہی تھا کہ سنت کو نہیں چھوڑا جاتا تھا کہ فلاں نے یہ بیان کر دیا اور فلاں نے یہ بیان کر دیا ہے، بلکہ کچھ صحابہ کے بارے میں تو رویہ بڑا سخت تھا کہ اگر میں نے تمہیں حدیث بیان کرتے ہوئے سنا تو میں تمہیں مار مار کے فلاں جگہ بھیج دوں گا۔ اس لیے کہ مدینے کا کلچر سنت کے مطابق بن گیا تھا۔ جو امام مالک کہتے ہیں کہ عمل اہل مدینہ حجت ہے، وہ ویسے نہیں کہتے، حضور نے سارا کلچر ڈیولپ کر دیا تھا اور اسی سے لوگ استدلال کرتے تھے۔ اور یہ جو تشریعی روایات تھیں انہی پر سب سے پہلے بات ہوئی، اور مدینہ میں اس کے بعد اگلے طبقے میں 7 بڑے فقہا تھے جن کی ایک مجلس تھی، اور اس مجلس میں تمام مسائل آتے تھے اور ڈسکس ہوتے تھے اور سنت کے مطابق فیصلے جاری ہوتے تھے۔ امام ابو حنیفہ وہیں 4 سال وہاں رہ کر دیکھا، سیکھا، پڑھا کہ جی یہ کیسے کام کرتے ہیں، اور آ کر کوفے میں اسی طرح کی ایک مجلس بنا دی کہ ہم اس طرح قانون کی تشکیل کریں گے۔ وہی کام آگے جاری ہوا، اور امام شافعی کے آنے تک تقریباً تمام تشریعی روایات پر کام ہو چکا تھا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری، مسلم، ترمذی انہوں نے احادیث جمع کی ہیں، اگر یہ نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے کہ تشریعی روایات کبھی ایک لمحے کے لیے بھی امت کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئی، اور ان پر باقاعدہ ہر دور میں کام ہوتا رہا اور عمل ہوتا رہا۔ اس لیے اس کا ایک خاص مطلب ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج جب ہم اعتراض کرتے ہیں کہ بخاری کی فلاں روایت کے مطابق آپ کا فلاں عمل جو آپ مالکی فقہ یا حنفی فقہ کے مطابق کرتے ہیں وہ غلط ہے، تو یہ اعتراض غلط ہے، کیونکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بخاری کی جو سند ہو اس سند کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو، لیکن یہ کہنا کہ اس شریعت کے مطابق نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے، جس شریعت کا مدینہ میں چلن تھا، جس شریعت کے مطابق مالک اور ابو حنیفہ نے اپنی پوری فقہ مدون کی، جو احادیث انہوں نے لی ان احادیث پر تو پہلے سے کام ہو گیا کہ یہ ایتھینٹک ہیں۔ کسی حدیث کو لے کر اگر کوئی امام اس کو اپنے اجتہاد کی بنیاد بناتا ہے تو اس کے بعد اس حدیث پر جرح کرنے کی کوئی تک نہیں رہتی کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے یا غلط ہے، کیونکہ جس سند سے آپ حدیث پر تنقید کر رہے ہیں وہ سند تو بعد کے دور کی ہے، کسی اور طریقے سے آئی ہے۔ جو سند ان کے پاس تھی جس پر انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی، بلا شبہ وہ ایسی تھی کہ اس پر مذہب کی بنیاد رکھی جا سکتی تھی۔ اس حوالے سے تشریعی روایات تو پہلے سے منقع ہو کر اور مدون ہو چکی تھیں اور کتابیں بھی لکھی جا چکی تھیں۔ البتہ ان محدثین کا یہ احسان ہے کہ وہ روایات جو ان مدون فقہوں میں جن پر عمل متروک ہو گیا، یا جو روایات تنوع اور توسع کا باعث تھیں، وہ روایات ان محدثین نے جمع کر دی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں وہ دین میں پورا توسع نظر آ رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے سامنے حدیث کی ایک کتاب ہے ترمذی۔ جن لوگوں نے ترمذی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ ترمذی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک عنوان وہ رکھتے ہیں، اس پر بتاتے ہیں کہ جی اس میں ایک اس طرح کی احادیث آتی ہیں، اور یہ جو حدیث ہے
اس پر فلاں 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 مجتہدین اور فلاں علاقے کے لوگ عمل کرتے ہیں، اسی مسئلے میں دوسری حدیث یہ ہے، اور اس پر فلاں امام اور ان کے مقلدین اور ان کے علاقے کے لوگ عمل کرتے ہیں، اسی مسئلے میں تیسری حدیث یہ ہے، اور اس کو فلاں امام نے اپنا مستدل بنایا ہے اور ان کے مقلدین اس پر عمل کرتے ہیں۔ گویا انہوں نے بتا دیا کہ جو توسع ہے دین میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ اس کتاب میں نے درج کر دیا ہے کہ یہ احادیث ساری کی ساری ثابت ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ان کو اس طرح ہمیں دیا ہے۔ سو تشریعی روایات پر تنقید کرنا کسی حدیث کی کتاب سے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ تو ایک غیر علمی عمل ہے، لیکن ان کتابوں کی یہ افادیت بہرحال بہت بڑی ہے کہ ان کی وجہ سے دین میں توسع اور تنوع پیدا ہوا ہے۔ یہ جو کتابیں ہیں ان میں حدیث جب بیان کی جاتی ہے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اس کی سند ہے اور ایک اس کا متن ہے۔ سند میں ان لوگوں کے نام ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے حدیث ہم تک پہنچی ہے، اور متن وہ الفاظ ہوتے ہیں جو سند کے آخر میں بیان کیے جاتے ہیں کہ جی یہ بات ہوئی تھی۔ یہ جتنے محدثین ہیں ان سب نے، چونکہ بات یہ اس دور میں تھے جب کہ لاکھوں حدیثیں آ گئیں اور پتہ نہیں تھا کہ کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط، کون آدمی کیا صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے، کون جھوٹا ہے، اس لیے ان کی تمام تر توجہ سند پر تھی کہ سند میں جو لوگ ہم نے لینے ہیں وہ قابل اعتماد ہوں، اول درجے کے ہوں۔ اس میں درجہ بندی اس طرح ہوئی کہ امام بخاری نے اپنی کچھ ایسی شرائط رکھ دیں کہ جن کو دوسرے فالو نہیں کر سکے یا نہیں کر سکتے تھے۔ مثلا امام بخاری نے یہ شرط رکھی کہ میں اس آدمی سے حدیث لوں گا جس کی اپنے استاد سے ملاقات ہوئی ہو۔ مسلم نے اس کو اس طرح لیا کہ میں اس شخص سے حدیث لوں گا کہ جو اپنے استاد کے ہم عصر ہو، اسی دور میں ایک دور میں رہے ہوں، یہ نہیں ہو کہ جی شاگرد جب پیدا ہوا تو اس سے پہلے استاد فوت ہو گیا تھا، ایسا نہیں، بلکہ ایک دور میں ہوں، ملاقات ہوئی ہو یا ملاقات ثابت ہو یا نہ ثابت ہو۔ امام بخاری نے ذرا سخت شرط رکھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ شرط جو امام بخاری نے رکھی بطور شرط تو یہ بہت زبردست ہے، لیکن اس شرط پر عمل کیسے ہوا یہ قابل غور ہے۔ عمل اس طرح ہوا کہ یہ تو تاریخ سے پتہ چلتا تھا نا کہ کون بندہ کس فلاں سے ملا ہے اور فلاں نہیں ملا، ویسے آگے تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملاقات ہوئی تھی تو وہ پرٹیکولر بات اس نے کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے یہ رکھا کہ جی ملاقات ہوئی ہو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ ملاقات ہوئی ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص حدیث حدثنا یا اخبرنا کے الفاظ سے بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی محض حسن ظن کی بنیاد پر ہے کہ چونکہ استاد نے یہ کہا ہے کہ حدثنا اور اخبرنا، اس لیے میں نے کہا کہ ملاقات ہوئی ہے، جبکہ بیچ میں ایسے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے کہ جو تدلیس کیا کرتے تھے اور باتیں اس کی کے درمیان میں بندہ چھوڑ دیا اور آگے کسی اور سے روایت کر دی۔ اس طرح کے حدیث کے طلبہ جانتے ہیں کہ کس قسم کے مسائل اس میں رہے ہیں، اس لیے وہ جو انہوں نے شرط رکھی ہے اس شرط پر امام مسلم نے بہت اعتراضات کیے ہیں کہ جی اس شرط سے کچھ حاصل نہیں ہے، اس سے کہیں بھی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ امام مسلم نے وہ شرط نہیں رکھی، لیکن ہم لوگ ہمارے دور میں حدیث کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اس بات پر تو آپ کو کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ جی مسلمانوں نے جرح و تعدیل کا اتنا بڑا علم ایجاد کر لیا، اور یہ کہ شبلی نے کہا ہے کہ سپرنگر نے الاصابہ کو ایڈٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ کتنے 50 لاکھ
پتہ نہیں، چلو جتنے بھی لاکھ، کچھ کہ اتنے لاکھ لوگوں کی تاریخ محفوظ کی مسلمانوں نے، اور یہ بہت بڑا علم، واقعتاً یہ بہت بڑا علم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اسی علم کو اگر ہم ایک اور طرح دیکھیں تو آج یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ اٹھائیں کہ یہ راوی ہے اور اس کے بارے میں سارے اقوال جمع کریں، آپ کوئی شخص ایسا شاید ہی نکال سکیں کہ جس پر لوگ متفق ہوں۔ مثلا میرے استاد تھے یہاں لاہور میں ہی، مولانا ادریس کاندلوی، میں نے ان سے بخاری شریف پڑھی تھی، ان کی کتاب ہے ایک سیرت مصطفیٰ، اس میں وہ واقدی کا ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ محدث تھا اور بہت اور ثقہ اور فلاں اور کتنی ہی اس کی تعریفیں کی ہیں۔ واقدی سے وہ بہت روایات لیتے تھے۔ وہی واقدی ہیں کہ جی شبلی کی سیرت النبی اٹھا کر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وضاح ہے اور کذاب ہے اور دجال ہے اور فلاں۔ جب میں نے آپ کو بتایا کہ بخاری کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں، اس سے روایت نہ لی جائے، اور لوگوں نے لینی چھوڑ دی۔ ابو حنیفہ کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی وہ تو کسی امام کے خلاف نہیں کی گئی۔ اس لیے یہ کہنا کہ لوگوں نے جو رائے دی ہے کسی بندے کے بارے میں سب لوگ متفق ہوں، ایسا شاید ہی آپ کو کوئی ملے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں آپ کوئی کمی اور اضافہ نہیں کر سکتے۔ اب ایک آدمی کے بارے میں مثلا دارقطنی نے کہا کہ جی اس نے ابن صلاح نے فلاں نے کوئی 12 آدمی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں طرح کا آدمی ہے، کیا میرے پاس کوئی اختیار رہتا ہے کہ میں کہوں کہ نہیں یہ سارے غلط کہتے ہیں؟ نہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، نہ میں کوئی اپنی رائے دوں گا تو بس وہ صرف میری ہی رائے ہوگی۔ ہم کوئی رائے کوئی ایڈ نہیں کر سکتے، نہ کوئی چیز ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ جو لکھا گیا جو ہو گیا۔ اس میں بڑے لطیفے بھی ہیں، اس میں لابیز بھی ہوتی تھی، اور وہ پھر یہ کہ ہم نے کس آدمی کو کیا قرار دینا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کا بطور خاص یہ سبجیکٹ رہا ہے کہ جی وہ لابیز کیا کرتی تھی کہ ہم نے کس پر جرح کرنی ہے اور کس کو صحیح ثابت کرنا ہے، یہ سب کچھ بھی ہوتا تھا۔ لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں حدیث کے حوالے سے وہ ہے درایت کا کام، کہ متن حدیث کو دیکھیں کہ کیا اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اعتراضات ہمارے دور میں جو اعتراضات ہیں وہ یہ نہیں ہوتے۔ مثلا بخاری کے بارے میں بہت سی کتابیں آپ دیکھتے ہیں کہ جی شبیر احمد میرٹھی کی ایک کتاب ہے، انہوں نے راویوں پر بحث کی ہے کہ فلاں راوی یہ ہے۔ حبیب الرحمان کی کتابیں ہیں، انہوں نے راویوں پر بحث کی ہے۔ اور کون لوگ ہیں؟ اور اس طرح بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جمع قرآن پر کس کی کتاب ہے حسان سب، وہ پھلواری صاحب، اس طرح مختلف لوگ ہیں کہ وہ راویوں پر بحث کرتے ہیں۔ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب ایک بندے کو آپ بتاتے ہیں کہ یہ درست نہیں تھا، آپ کو وہاں سے 4 اہل حدیث بیٹھ کر بڑی بڑی کتابوں سے حوالے دیتے ہیں کہ ثقۃ ثبت عدل امیر المومنین فی الحدیث لا یوجد تحت الارض مثلہ تحت السماء مثلہ، اتنا بڑا آدمی ہے، یہ سب کچھ چلتا ہے اور اس میں آپ کوئی کمی اضافہ نہیں کر سکتے۔ درایت ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر درایت یعنی عقل کے اعتبار سے آپ سوچیں کہ کیا یہ حدیث درست ہو سکتی ہے یا نہیں، یا اس میں کوئی ایسی خامی آ گئی ہے کہ جس کی بنا پر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ علم کا یہ پہلو ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اس میں بخاری کے حوالے سے چند ایک چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اب پتہ نہیں کہ آپ کی عقیدت اس درجے میں رہے گی یا نہیں رہے گی، لیکن وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، مجھے اس سے نہیں کہ نہ تو میں کسی سے بدظن کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی کی عقیدت ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں۔ جو حقائق مجھ تک پہنچے ہیں میں آپ کو انہی کے بارے میں بتا سکتا ہوں اور بس۔ مثلا قرآن کی ایک آیت ہے جو سورہ نور کی آیت ہے، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم،
کہ ان کا جو سرغنہ تھا، واقعہ افک میں جو بندہ سرغنہ تھا اس سارے فتنے کا، اس کے بارے میں ہے کہ جو اس کا سرغنہ تھا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ کون تھا؟ بخاری میں 4176 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ وہ حسان بن ثابت تھے، اور 4749 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ ایک ہی کتاب میں یہ دونوں روایات ہیں، یہ دونوں روایات ایک ہی کتاب میں ہیں۔ اس میں اب یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں سے کیا یہ دونوں حدیثیں صحیح ہوں گی یا ان میں سے کوئی ایک صحیح ہوگی۔ مثلا قرآن کی سورت ہے سورہ تحریم، جس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں زوجہ مطہرہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں شہد نوش فرمایا، اور فلاں فلاں ازواج مطہرات نے یہ کہا کہ جی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، اور آپ نے قسم کھائی۔ وہ واقعہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے امام بخاری ایک حدیث میں یہ کہتے ہیں 4912 کہ زینب بنت جحش کے پاس شہد تھا، اور حضرت عائشہ اور حفصہ نے مشورہ کیا کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم کہیں گے مغافیر کی بو آتی ہے۔ یہ ہے حدیث نمبر 4912۔ اور ایک دوسری حدیث ہے بخاری میں ہی 6972، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت حفصہ کے پاس شہد تھا، اور سودا، عائشہ اور صفیہ نے یہ مشورہ کیا کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم یہ کہیں گے۔ ہمارے ہاں محدثین تو عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ واقعات ہو سکتے ہیں۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا الگ الگ واقعات ہو سکتے ہیں، در حقیقت ہم نبی کی بھی توہین کرتے ہیں، در حقیقت ہم ازواج مطہرات کی بھی توہین کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ ان کو پتہ تھا کہ نبی کو کس طرح چکر دیا جا سکتا ہے، اور نہ نبی کو پتہ تھا کہ یہ مجھے کس طرح بار بار چکر دیتی ہیں۔ یہ واقعہ ایک ہی دفعہ پیش آیا ہوگا، اور ان میں سے کوئی ایک ہی گروہ ہوگا، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اور کچھ روایات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے مشرکین کی اولاد کے بارے میں بخاری میں، جس میں یہ کئی جگہ آئی ہے، 1385، 1384، 1383، یہ تین مسلسل احادیث، جس میں آپ سے پوچھا گیا مشرکین کی اولاد کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کام کرنا تھا، اسی کے مطابق ان کو جزا سزا ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ کام ایک کیا ہی نہیں کسی نے، وہ بچپن میں ہی مر گیا، وہ مکلف ہی نہیں تھا، اس کو کوئی حکم شرعی ملا ہی نہیں۔ اللہ کیا اس پر فیصلہ کرے گا کہ اگر یہ بڑے ہو کر اس نے کفر کرنا تھا یا اسلام لانا تھا، کیا کرنا تھا؟ یہ تو قرآن کی نص لا تزر وازرۃ وزر اخری کے خلاف ہے۔ ابن عبد البر نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، یہ قرآن کی نص قطعی اور شریعت کے جو اصول ہیں کہ کسی کا دوسرے کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جا سکتا، اس کے خلاف ہے، اس لیے یہ روایت درست نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، اگر جو اس میں وہ حدیث نہیں ہے، لیکن وہ بخاری میں آتا ہے کہ بندر کے فلاں جگہ، ایک صاحب کہتے ہیں کہ فلاں جگہ میں نے دیکھا بندر اور بندریہ نے زنا کیا تھا، اور سب بندر اکٹھے ہوئے اور اس کو رجم کر دیا۔ عامر بن میمون کہتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 3849 ہے۔ اس پر بھی امام ابن عبد البر نے اس پر کیا ہے، تنقید کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ غیر مکلف حیوانات کو شرعی سزا دینا کہیں کا اسلام نہیں ہے۔ بندر تھے، اور یہ سب کہانی ہی کہیں سے آئی ہوگی۔ اس طرح کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے راویوں کو مستند سمجھ کر شامل کر لیا، اور اگر ان پر غور کیا جاتا تو ان کو درج نہ کیا جاتا۔ پھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جو بطور خاص قابل غور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر کو بعض جگہوں پر اس طرح ڈپکٹ کیا گیا کہ
آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم پڑھتے ہوں گے نا کہ جی فلاں نے رنگیلا رسول لکھی، سیٹنک ورسز اس نے لکھ دی، کیا نام تھا اس کا، سلمان رشدی، اور فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا۔ ان لوگوں نے میٹیریل ہماری کتابوں سے لیا ہے اور ریفرنسز دیے، ہم نے ان کی ایڈیٹنگ نہیں کی کہ جی یہ ہم غلط لکھ گئے ہیں، اور وہ چیزیں چلتی رہیں۔ مثال کے طور پر یہ بات تو خیر بہت مشہور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی بچی سے شادی کر لی، اور اس کو بہت خوبصورت حسان عارف صاحب کے والد گرامی نے لکھا ہے نا، انہوں نے سیرت نبی حیات نبی امی میں بہت دلائل کے ساتھ۔ لیکن اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ خود بخاری کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بات غلط ہے کہ ان کی عمر 6 سال تھی، لیکن ان روایات کو ہم نہیں لیتے کہ جو کہتے ہیں یہ روایت غلط۔ اور یہ بات مجھے کبھی نہیں سمجھ آئی کہ ہم کچھ ایسی روایات کو لے لیتے ہیں کہ جن پر لازماً اعتراض ہو۔ مثلا بخاری کی کئی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن تحریری اور اس میں قرات کی شکل میں سارا قرآن دونوں طرح مکمل دے کر گئے تھے، اور اس کے کئی نسخے موجود تھے۔ لیکن ہمارے تمام سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بخاری کی وہ روایت پڑھائی جاتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ تو بعد میں انہوں نے اس طرح اکٹھا کیا اور اس میں بھی فلاں آیت نہیں مل رہی تھی اور بڑی مشکل سے کہیں سے ملی اور فلاں طریقے سے ملی۔ تو یہ جو کہانیاں ہیں، اس سے کیا ہوا کہ قرآن حکیم کا تو اعتبار، یعنی اگر ایک آیت رہ گئی تھی تو ہو سکتا ہے کوئی اور آیت بھی رہ گئی ہو نا۔ اب تو آپ کسی کو اطمینان تو نہیں دلا سکتے کہ نہیں وہی آخری آیت تھی اور بس وہی رہ گئی۔ اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا کام کر کے نہیں تشریف لے گئے، تو اللہ نے جو انہیں کہا تھا کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنا کام مکمل کر کے نہیں گئے۔ اسی طرح ایک اور روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، اور اس جادو کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے تھے، آپ کو یہ وہم ہو جاتا تھا کہ میں نے یخیل الی کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ اب اس نبی پر کون اعتبار کرے گا کہ جس کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا یا نہیں کیا؟ اس پر پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے نہیں ہوا، یہ ذاتی امور سے ہوا، یہ تو ایک میری توجیہ ہے نا، پتہ نہیں سننے والا اس توجیہ سے مطمئن ہو یا نہیں ہو۔ جبکہ ہمارے ائمہ یہ کہتے ہیں، یہ روایت بخاری میں آتی ہے، مثلا امام جساس نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث یہ بات، اول تو یہ بات ہی صحیح نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کسی نے اپنی بد باطنی سے کوشش کی ہو، لیکن اس میں یہ جو الفاظ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جی مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی کام کر لیا ہے اور نہیں کیا ہوتا، یہ ملحدین نے اضافہ کیا ہے۔ جساس کی آپ احکام القرآن اٹھا کر دیکھیں، کہیں شاید میرے پاس اس کا صفحہ بھی لکھا ہوا ہو، پہلی جلد میں ہے، جہاں سلیمان علیہ السلام کے اس کا تذکرہ ہے کہ جی یہ ملحدین نے یہ الفاظ اضافہ کیے ہیں، لیکن ہم سب رٹا لگا کر چلتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اگر بخاری میں یہ روایت ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اپنی 9 بیویوں کے پاس گئے اور وظیفہ زوجیت ادا کیا، اور وہ تفصیل، ایک بندہ سن کر کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے؟ آخر ہم کیا سکھانا کیا چاہتے ہیں سب کچھ اس سے؟ اور ہے کیا؟ یہ روایت حضرت انس سے ہے، چونکہ حضرت انس کی لمبی عمر تھی، ایسے بندے سے روایت کرو جو فوت ہو تو آخری فوت ہونے والا ہو، تاکہ کوئی تصدیق ہی نہ کر سکے کسی دوسرے سے یا اس سے بھی۔ آپ کو یعنی یہ ایک الگ ہے کہ کن کن لوگوں سے کا نام استعمال کیا گیا ان کی وفات کے بعد، کہ جی وہ فوت ہو گئے، اب کوئی بتانے والا نہیں ہے اور کوئی تصدیق تردید کرنے والا نہیں ہے، ان کے ذمہ لگا دو کہ یہ کام ہوا تھا۔
حضرت صفیہ جب آئیں تو ان کے بارے میں جو روایت ہے بخاری میں کہ جی وہ تو لوگوں نے آ کر کہا وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، وہ آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح کی گفتگو۔ کیا نبی کی مجلس میں یہ گفتگو ہوتی تھی؟ زینب بنت جہش جو آپ کی پھوپھی ذات تھی، ان کے ساتھ جب اللہ نے خود نکاح کر دیا کہ میں یہ رسم ختم کرنا چاہتا ہوں، ان کے بارے میں ہماری کتابوں میں ہے کہ جی حضور نے ان کو دیکھا جیسے وہ پہلے کبھی دیکھی ہوئی نہیں تھی۔ بھائی وہ تو پھوپھی ذات تھی، اور پردے وردے بھی تو نہیں تھے نا اس زمانے میں، شروع میں تو کوئی پردہ نہیں تھا۔ اور پھر یہ کہ وہ 39 سالہ ایسی خاتون تھی جس کی ساری زندگی غذائی قلت میں اور سخت مشقت میں گزری تھی، لیکن جب ہم کہنے پر آتے ہیں تو نبی کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں کہ جو کہیں زمین و آسمان کے درمیان نہیں سماتے۔ پھر ایک اور کہانی ہے جس کو میں کسی قیمت پر بیان نہیں کر سکتا۔ ایک خاتون کوئی جوینیہ نام کی تھی، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واہیات تصویر ڈپکٹ کی گئی ہے کہ آدمی کے رونگٹے کیا، یعنی کوئی شخص ایمان کے ساتھ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں وہ سب کچھ سوچتے ہی آدمی کا ایمان نہیں رہتا۔ اس طرح کی باتیں وہ لکھی ہوئی ہیں ہماری حدیث کی کتابوں میں۔ اور دیکھیں پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ اور شخصیات کے بارے میں بھی ایسی چیزیں ہیں۔ مثلا 2 شخصیات ایسی ہیں جن کو بطور خاص ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ 2 شخصیات، ایک سیدہ عائشہ اور دوسرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو پتا ہے کہ جی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حالات کیا ہوئے اور لوگ کس طرح حدیثیں بناتے رہے۔ سیدہ عائشہ کے بارے میں بخاری میں روایت ہے کہ جی فلاں 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 آپ کے ٹھیک ہے محرم تھے، ایک بانجا اور ایک رضائی بھائی، وہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ حضور اور اتنے سے پانی سے کس طرح غسل کرتے تھے، اور انہوں نے وہ پانی منگوایا اور پردے کے پیچھے غسل کیا۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے بارے میں ایسی بات کر سکتا ہے؟ کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم سیدہ عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور ان کتابوں کو ہم مقدس قرار دے رہے ہیں۔ پھر ایک اور روایت بڑی عجیب و غریب، مجھے اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلا۔ ایک وہ بخاری کی روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سحری کو جاگے اور آپ نے فرمایا کہ جی یہ حجرے والی خواتین کو، یعنی ازواج مطہرات کو جگا دیں، اس لیے کہ بہت بلائیں نازل ہو رہی ہیں اور خزائن کے دروازے کھل رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بات ہے۔ اس کا آخری جملہ ہے اس کا، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انہیں جگائیں کہ اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، آخری جملہ ہے رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے لیکن آخرت میں وہ ننگی ہوتی ہیں۔ یہ ازواج مطہرات کے تذکرے میں یہ جملہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اگر حدیث ہے کسی اور جگہ کی ہوگی، کسی نے اٹھا کر یہاں لگا دی۔ اور پھر ایک اور روایت ہے جو بخاری میں بہت جگہ آئی ہے، بہت سی جگہوں پر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اسی زمانے میں مسیلمہ کذاب نے اپنا پیغام بھیجا تھا۔ آپ نے بہت وقت ہو گیا، زیادہ وقت ہو گیا؟ نہیں۔ اچھا، آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فَأَشَارَ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَقَالَ الْفِتْنَةُ هَاهُنَا۔ یہ کئی ایک جگہ کہ آپ نے مشرق کی طرف یعنی نجد کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہاں سے فتنہ پیدا ہوگا۔ لیکن اسی میں بخاری میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ قام النبی خطیبا فاشار نحو مسکن عائشہ فقال ہاہنا الفتنہ 3 مرات من حیث تطلع قرن الشیاطین۔ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ فرمایا کہ فتنہ یہاں ہے اور یہاں سے شیطان
کا شیطان کے سینگ نکلیں گے، جبکہ دوسری روایات میں بات بالکل واضح ہے۔ آخر حضرت عائشہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اس کے علاوہ اور کئی باتیں کہ جی حضرت عائشہ کہتی تھی کہ بڑے بڑے آدمی کو دودھ پلا دیا جائے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، وہ رشتے بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ قرآن کی کچھ آیات نازل ہوئی تھیں اور وہ میرے پاس چارپائی کے نیچے رکھی ہوئی تھیں اور بعد میں بکری آئی اور کھا گئی اور اس میں فلاں فلاں چیزیں تھیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں اور آپ کو لطف کی بات بتاؤں۔ حضرت علی کے بارے میں آپ نے شاید یہ سنا ہو، یہ بھی بخاری میں روایت آتی ہے کہ حضرت علی شادی کرنا چاہتے تھے ابو جہل کی بیٹی سے، اور آپ نے اعلان کیا کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور آپ نے خطبہ دیا اور سخت غصے میں آپ نے یہ کہا کہ اگر علی یہ کرنا چاہتا ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی کو گھر بھیج دے، ورنہ میں یعنی سخت ناراضی کا اظہار کیا۔ آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ ویسے تو اس کے کی روایت پر، اس کے سند پر بہت سے علماء نے بحث کی ہے کہ جی تھرڈ کلاس لوگ ہیں جنہوں نے یہ بیان کیا ہے، لیکن پیچھے کیا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی سمیت عرب کی مساجد میں حضرت علی کو جمعے کے خطبے پر گالیاں دی جاتی تھی، لوگ اس کو برا بھی سمجھتے تھے، حضرت ام سلمہ سخت ناراض ہوتی تھی۔ اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے تھی اور ہم یہ دلیل لے آئے کہ حضور نے تو خود لوگوں کو اکٹھے کر کے علی کو برا بھلا کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ علی تو حضور کے داماد تھے، اگر وہ حضور یہ گھر کا معاملہ تھا، حضور اگر علی کو فرض کریں کہ یہ واقعہ تھا بھی، اگر علی کو بلا کر کہتے کہ بیٹا تم نے یہ کام نہیں کرنا، کیا ہوتا؟ کیا اس کے لیے خطبہ دینا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، چہرہ سرخ ہو جانا، رگیں پھول جانا، کیا یہ سب کچھ ضروری تھا؟ یہ کس لیے کیا گیا؟ اس کے پیچھے کوئی اور اس طرح کی اور بھی روایات ہیں جو بعد میں لوگوں نے بنائی ہیں۔ مثلا حضرت علی کے حوالے سے بھی ایک، وہ اس میں بخاری میں تو نہیں ہے، مسلم میں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کے بارے میں لوگ چے میں گویاں کرتے تھے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، کہ یہ کسی اور کا ہے، آپ کا نہیں ہے، جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھا۔ آپ نے حضرت ابراہیم، آپ نے علی سے کہا کہ جاؤ اور اس کو قتل کر دو، اس بندے کو۔ حضرت علی گئے اور جا کر وہ کسی حوض میں کسی جگہ نہا رہا تھا، اس کو کھینچ کر نکالا تو دیکھا کہ اس کا تو عضو ہی نہیں ہے۔ حضرت علی اس کو چھوڑ کر واپس آ گئے اور آ کر بتایا کہ یہ ہوا سارا اور میں اس کو چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا۔ اس طرح کی احادیث سے کیا نکلتا ہے؟ علی زیادہ دانشمند تھے، رسول کی اولاد کے بارے میں پتہ نہیں تھا، رسول ایسے فیصلے جذبات میں کر دیتے تھے جو کتاب اللہ کے خلاف اور اللہ کے احکام کے خلاف ہوتے تھے، اور علی کی حکمت بہت بلند و بالا تھی۔ یہ سب کچھ ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ ہمارے ہاں لکھا ہوا موجود ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بہت آسان حل ہے، وہ یہ کہ ایک کتاب ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ وہی کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غلط۔ دوسری کتابیں جو ہم نے لکھی ہیں، انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ جی کسی بہت بڑے فاضل نے لکھی ہے، اس میں اکثر باتیں بہت اعلیٰ ہوں گی، بڑی درست ہوں گی، بہت بڑی باتیں، اچھی باتیں ہوں گی، لیکن یہ کہنا کہ یہ قرآن کی طرح ہے یا اس طرح صحیح ہے، یہ بات سرے سے غلط ہے۔ اسے ہم یوں دیکھیں کہ فرض کریں بخاری کو ہی لیں آپ، کہ جس میں 7,000 سے زائد حدیث ہیں، اس میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ 10-15 احادیث ایسی ہیں جو اس معیار پر پوری نہیں اترتی جو بخاری نے معیار رکھا تھا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ باقی ماندہ کتاب زیادہ ایتھنٹک سمجھی جائے گی، نہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ساری غلط ہے۔ اس حوالے سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں علم کو آگے بڑھانا چاہیے، اور
یہ بھی ہم نے اس پر بھی بات کی کہ یہ کتاب کے تاریخ اور تاریخ کی کتاب ہے یا دین کی کتاب ہے. انہوں نے ایک جامع کتاب لکھی تھی. اور تاریخ ایسا نہیں کہ تاریخ کوئی بھی بات ہو تاریخ کی، تاریخ وہ ہوتی ہے کہ جی اس کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے کہ تاریخ کا بڑا حصہ خود قرآن نے بیان کیا ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، وہ تاریخ بیان کر رہا ہے قرآن کہ یہ نوح کی تاریخ ہے، یہ ابراہیم کی تاریخ ہے، یہ فلاں کی تاریخ ہے، اور اس میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر دین بیان کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بیان کیا گیا ہے. اگر اس دور کی تاریخ ہے تو یہ اس کا بھی بیشتر حصہ بہت مستند تاریخ ہے. اس کو ہم عام تاریخ کے طور پر نہیں لیں گے اور ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس دھرتی پر کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. سوالات کا سیشن ہے لیکن ان سوالات میں پہلا سوال میں ہی یہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جامعیت، دین کی جامعیت جو ہے، جامع دین انہوں نے بیان کیا بخاری میں. جی ایک تو ہمیں یہ سمجھا دیں کہ یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا یہ دین کی جامعیت میں کہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کریں ہم، جو امام بخاری نے شامل کیا. یا پھر دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ آیا کہ یہ چیزیں امام بخاری نے شامل نہ کی ہوں، بعد میں کر دی گئی ہوں. مثلا ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ فلاں ملک سے اگر بخاری چھپ کر آئے تو اس کو ذرا دیکھ لیا کریں. تو قرآن مجید تو پوری دنیا میں جہاں چھپے گا ایک ہوگا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ فلاں ملک سے، مثال کے طور پر میں بول دیتا ہوں، سعودیہ نے، اگر مثال میں دے رہا ہوں، علامہ ناصر البانی جو ان سے ہیں، انہوں نے وہ جو رسول اللہ کے ہاتھ چومنے اور پاؤں چومنے کی حدیثیں ہیں وہ ساری نکال دیں انہوں نے کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں. تو یعنی ان کی طرف سے جو صحیح نسخہ ہے بخاری کا، تو وہ انہوں نے اب یہ یعنی الادب المفرد یا دیگر جو کتب ہیں اس میں سے یہ جو عقیدت والی جو اہل سنت نقل کرتے تھے وہ ساری انہوں نے کہا کہ یہ کمزور حدیث ہے. تو کیا یہ امام بخاری نے یہ چیزیں شامل کیں یا یہ جب کسی ملک سے چھپ کر آئیں تو انہوں نے اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کے مطابق انہوں نے یہ چیزیں شامل کی؟ یہ شامل ہونے کی تاریخ کوئی پتہ چل سکتی ہے کہ یہ کب کی ہے؟ دیکھیں، مجھے تو اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو واقعات ہیں ان کو ہم کہاں پلیس کریں گے. جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں جن پر ہم نے اعتراض کیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بات بھی دین کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ کی بات ہے. یہ سب تاریخ ہے. امام بخاری نے جو دین کی باتیں بتائی ہیں ان میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. کسی نے کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا. مثلا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں میں نے حدیث پڑھی تھی مولانا ادریس کاندلوی صاحب سے بخاری، اور وہ سخت قسم کے حنفی تھے، سخت متشدد حنفی. انہوں نے کوئی 2 ہفتے اس پر یہ جو مسئلہ کہ فاتحہ خلف الامام پر غالباً کوئی 2 ہفتے اس پر گفتگو کی اور تمام حنفی دلائل اور دوسرے دلائل کا رد. آخری، مجھے وہ سارے نہیں یاد، آخری جملہ یاد ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جائز اور ناجائز کی بات نہیں ہے، یہ افضل و مفضول کی بحث ہے کہ کون سا کام افضل ہے اور کون سا نہیں ہے. میرے مطلب کا یہی جملہ تھا، وہ میں نے آج تک یاد رکھا ہوا ہے کہ یہ بات کہ کون سا افضل ہے اور کون سا نہیں ہے. جو دین انہوں نے بیان کیا وہ دین تو مستند ہے. یہ بات کہ صرف وہی دین ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. محدثین خود بھی، جیسے امام ترمذی کا میں نے بتایا کہ وہ 1 سے زائد ورژن دیتے ہیں مختلف چیزوں میں، تو اور یا یہ کہ محدث کا کچھ خاص مقصد بھی ہوتا ہے. مثلا موطا امام مالک آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کی جتنی روایات ہیں وہ ساری یہ ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا. 2 3 4 جو روایتیں آتی ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، اور میں تلاش کرتا رہا، مجھے بیٹھ کر پانی پینے کی روایت نہیں ملی. کیوں؟
اس لیے کہ بیٹھ کر پانی پینے کی روایت تو سنت کے طور پر سارے معاشرے میں رائج تھی۔ اصل زیر بحث یہ تھا کہ اگر کسی نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے تو کیا اس نے گناہ کر دیا؟ انہوں نے اس پر بتایا کہ فلاں جگہ بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا، فلاں جگہ اس حالت میں کھڑے ہو کر پانی پیا۔ یا یہ کہ آپ کو یہ ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ یہ بات کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے، یہ تو ایک سنت متداولہ تھی، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ کیا اگر مجبوری کوئی ہو تو کوئی کر سکتا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا کہ کوئی مجبوری ہو تو کر سکتا ہے۔ یہ جو روایات ہم نے مینشن کی، ان سب کا تعلق تاریخ سے ہے، ان کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ دینی روایات جتنی ہیں ان کے بارے میں یہ اعتراض تو یہ بحث تو ہمیشہ ہوئی ہے کہ یہ افضل ہے یا مفضول ہے۔ یہ آپ کو اہل حدیث کے مدرسے میں جائیں گے تو وہ اور چیز کو افضل قرار دیں گے، دیوبندی اور کو قرار دیں گے، مالکی اور کو قرار دیں گے، یہ اپنے اپنا افضل ہے۔ لیکن یہ کہ وہ جائز ہے اور یہ حرام ہے، ایسا کوئی اہل علم نہیں کہتا۔ لیکن یہ جو تاریخی روایات ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا یہ کہاں سے آئی۔ ان کے بہت سی چیزوں کے بارے میں تو مجھے یہ بھی شبہ ہوتا ہے کہ وہ شاید بعد میں کہیں سے شامل ہو گئیں، اس لیے کہ بخاری کی تدوین کی جو آپ نے بات کی ہے وہ میں عرض کروں کہ تدوین کے بارے میں بڑی زبردست باتیں ہیں کہ امام بخاری کے بعد جو ان کا اصلی نسخہ تھا وہ تھا محمد بن یوسف الفربری کے پاس، جو امام بخاری کا اصلی نسخہ تھا جس میں وہ قطع و برید، کریکشن وغیرہ سب کچھ کرتے رہتے تھے۔ اس سے پھر آگے 4 نسخے تیار کیے گئے، ابو اسحاق المستملی، ابو محمد سرخسی، ابو الحیثم اور ابو زید مروزی۔ لیکن ان 4 نسخوں میں باہمی اختلافات ہیں، اور ابو الولید باجی جو اندلس کے ایک بڑے محدث تھے، انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات، ان کی ایک کتاب ہے مقدمہ لاسماء رجال البخاری، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ابو الاسحاق المستملی کا نسخہ مجھے ملا، وہ میرے پاس تھا، اس میں کئی جگہیں خالی تھیں، کہیں صرف عنوان لکھا ہوا تھا ترجمۃ الباب، کہیں صرف احادیث تھیں، اور کچھ اوراق ایسے تھے کہ جن کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ ان کی جگہ کون سی ہے۔ ہم نے خالی ابواب کو ان احادیث سے بھر دیا جو ہمارے پاس ویسے آ گئی تھی زائد اوراق کی شکل میں، اور جہاں جہاں کئی احادیث پر ابواب ہم نے خود لگا دیے، اور جو زائد اوراق ہمیں ملے وہ جہاں کہیں ہمیں مناسب لگا وہاں ہم نے رکھ دیے، اور اس طرح یہ 4 نسخے تیار ہو گئے۔ اس پر انہوں نے مولانا انور شاہ کاشمیری کی فیض الباری ہے، اس میں انہوں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نسخے ہمارے ہاں متداول ہیں یہ صحیح تر نسخے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ جس نسخے کی طرف حاشیے میں اشارہ ہوتا ہے وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ اب یہ کہ یہ کوئی مخطوطات پرانے تلاش کر کے کوئی دیکھے اور اس سے پتہ چلے تو یہ ایک ریسرچ کا کام ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی ایسی علمی افادیت ہم یہ کہیں کہ اس سے یہ ہوگا کہ جی کچھ نہ کچھ ہمیں کچھ سوالات کا جواب مل جائے گا، لیکن بخاری پر ایمان لانا تو کہیں ضروری نہیں ہے کہ جی یہ اس کو میں یہ مانوں کہ یہ اسی طرح کی کتاب ہے، کتاب اللہ کی طرح۔ ٹھیک ہے، دین کی ایک کتاب ہے اور اس سے مستفاد، لیکن ڈاکٹر صاحب، لیکن بات یہ ہے نا کہ جو مدارس میں، جامعات میں جس طرح اس کی تعلیم دی جاتی ہے اور ابواب کی حکمتیں اور یہ سارا کچھ، تو یہ تو پھر پہلے تو یہ چیزیں بتائی جائیں نا لوگوں کو، تاکہ ان کے کم از کم ذہن سے یہ اب ان کو یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ باتیں بتائیں؟
یعنی قرآن کے مقابل میں جس طرح اب مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ بخاری نے 16 سال میں لکھی. ہر حدیث لکھنے سے پہلے وہ غسل کرتے تھے اور 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور استخارہ کرتے تھے اور پھر حدیث لکھتے تھے. 7000 سے زائد احادیث ہیں. انہوں نے کتنی دفعہ غسل کیا، کتنے نوافل پڑھے، کتنا وقت اس پہ خرچ ہوا اور اس کے بعد حدیث لکھی. یہ دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے کہ جی مرید بنانے کے لیے کیا پاپڑ بیلنا. ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ آپ کی سر اپنے موضوع کے بارے میں بڑی جامع گفتگو تھی، بہت فائدہ ہوا آپ کے سر. جو گفتگو کا ایک پہلا حصہ، ایک آخری حصہ، ایک چھوٹا چھوٹا سوال ہے. آخری حصے کے بارے میں یہ آپ فرما رہے ہیں کہ لازوال اور بے مثال اور اصل تو اللہ کی کتاب ہے، تو گویا ہر چیز کو اس کی کسوٹی پہ ہی پرکھا جائے. یہ مولانا اصلاحی نے بھی بار بار یہ بات کی ہے. تو سب جو پرکھنے والا ہے یعنی اس نے بھی اپنی عقل کے مطابق پرکھنا ہے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ کیا یہ حدیث قرآن حکیم کی کسی آیت سے ٹکراتی تو نہیں ہے، یا یہ کہ اس سے یعنی اس کا کوئی ثابت بنتا ہے تو لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے. تو پہلی بات یہ سر کہ عقل میں اختلاف کی وجہ سے فیصلہ کیسے کر پایا جائے، ایک یہ سوال. دوسرا آپ نے شروع میں جو فرمایا بڑا اچھا آپ نے پس منظر بیان فرمایا ہے کہ یعنی ہر کتاب کا پس منظر ہوتا ہے، اور امام بخاری کا پس منظر یہ ہے کہ اہل الحدیث اور اہل الرائے میں ایک یعنی بہت بڑا اختلاف اور تصادم اس وقت چلا آ رہا تھا. یہ بھی سر عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے جتنے بھی جامعین حدیث جو کتب ستہ یا کچھ دیگر کتابوں کے تمام تر وہ ایرانی یعنی ازبکستان اور تاجکستان اور افغانستان اور ایران سے متعلق ہیں. تو اب ہم کیا سمجھیں کہ کیا یہ جو کتب ستہ کے مؤلفین ہیں کیا یہ ایک ریئیکشن تھا، رد عمل تھا حنفیت کا جو بہت زیادہ غلبہ ہو چکا تھا ان تمام علاقوں میں، اور عام طور پر ان حدیث کی کتابوں میں ہمیں وہ والی روایات زیادہ ملتی ہیں جو حنفیت سے یعنی مقابل ہوتی ہیں. تو آیا یہ کوئی وہی یعنی اس پس منظر کا اپنے ماحول کا حالات کا اثر تھا کہ انہوں نے اس طرح کی حدیث ساری اکٹھی کر دی اپنی کتابوں میں؟ ایک یہ سوال، اور دوسرا یہ جو سر آخر میں کہ کسوٹی کیسے ہم کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو بات ہے آپ کی کہ کیا رد عمل ہے، جہاں تک بخاری کی بات ہے تو اس میں تو رد عمل بہت واضح نظر آتا ہے. بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الحیل جو بطور خاص حنفیوں کے رد میں لکھی گئی ہے، اور قال بعض الناس کے نام سے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، اور اس کے رد میں حدیث دی ہے انہوں نے در حقیقت یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حنفی حدیث کے خلاف کرتے ہیں وہ. اور اگر وہ رد عمل تھا تو جو کچھ بخاری کے ساتھ حنفیوں نے کیا ہے اس پر یہ رد عمل بہت تھوڑا تھا. اگر ہمارے ساتھ اس طرح ہو تو ہم پتہ نہیں کتنا شدید رد عمل دیں. تو باقی یہ بات کہ عقل مختلف ہے، در حقیقت جن مسائل پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ پبلک کے مسائل نہیں ہیں، یہ مجتہدین کے مسائل ہیں. اور مجتہدین کی اگر عقل مختلف ہوتی ہے تو اگر کوئی شخص اجتہاد کی صلاحیت سے بہرہ ہے تو اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اجتہاد کے نتیجے میں کس اجتہاد کر کے کس نتیجے پر پہنچا ہے. وہ جس نتیجے پر بھی پہنچا ہے اللہ نے پوچھنا نہیں ہے کہ تم اس نتیجے پر کیوں پہنچے تھے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا. اس کی چھوٹی سی مثال سر خالد نصور رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں یعنی کئی جگہوں پہ حدیث کو عقلی معیار پر جانچا اور پرکھا ہے، کئی مقامات. تو اس میں سے بہت سے مقامات تو ایسے ہیں جن سے یعنی آدمی اتفاق کرتا ہے کہ بالکل ٹھیک، لیکن بعض مقامات ایسے بھی ہیں جن سے اتفاق کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں خطا بھی ہو جاتی ہے. یہی بات تو میں آپ کو 2 بجے سے لے کر اب تک یہی بات بتا رہا ہوں کہ انسان سے خطا بھی ہو جاتی ہے.